السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آج آپ کے سامنے درخشہ دوم کا 8واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ یہ چیپٹر اپنے اعتبار سے بہت بہترین ہے، بہت عمدہ ہے، اور اس کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو امتحان کے زمانے میں بھی پوچھ سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالمغنی کے متعلق جو باتیں ہیں کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور ان کی پڑھائی لکھائی کدھر سے ہوئی، اور تدریسی سفر کا آغاز یعنی انہوں نے پڑھانے کا آغاز کس کالج سے کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالمغنی کی پیدائش اورنگ آباد ضلع میں کب ہوئی؟ 1934 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے یہ گھر پہ ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی، اور انہوں نے آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ شمس الہدی میں داخلہ لیا۔ کہاں لیا؟ مدرسہ شمس الہدی میں داخلہ لیا۔ پھر اسی مدرسے سے عالم کی سند حاصل کر لی، اسی مدرسے سے عالم کی سند حاصل کر لی، اور عصری تعلیم یعنی انگریزی کی تعلیم، ہندی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ انہوں نے عصری تعلیم بھی حاصل کی، اور عصری تعلیم کے اندر انہوں نے ایم اے کیا، یعنی انگریزی کے اندر انہوں نے ایم اے کیا، انگریزی میں ایم اے کیا، اور ملازمت یعنی جب پڑھانے کا زمانہ آیا تو انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا، یعنی پڑھانے کے لیے وہاں چلے گئے۔ انگریزی کی لیکچرر کی حیثیت سے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں ان کا تقرر ہوا، یعنی ان کو پڑھانے کا موقع ملا۔ پھر وہاں سے بدل کر کے بی این کالج میں یہ گئے۔ کہاں چلے گا؟ بی این کالج میں، اور وہیں سے یہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، یعنی ان کا وقت ختم ہو گیا اور انہیں سبکدوش کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا۔ اس کو بولتے ریٹائر ہو گئے۔ پروفیسر عبدالمغنی نے یا ڈاکٹر عبدالمغنی نے شعر و ادب کے متعدد قسم کے بارے میں اپنے مطالعے یعنی اپنی مطالعہ جو کیے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ اقبال ان کا خاص موضوع رہا۔ سوال آ سکتا ہے، معروضی سوال کیا تھا، یعنی بھی آئی سوال کے اندر کہ ان کا خاص موضوع کیا تھا، تو آپ کو جواب دینا اقبال تھا۔ سوال لگا وہ تقریباً کتنی کتابوں کے مصنف تھے، یعنی کتنی کتابوں کے لکھنے والے تھے، تو جواب دینا ہے کہ انہوں نے تقریباً 20 کتابیں تالیف کی یعنی لکھی ہے، اور وہ جو کتابیں تھیں وہ کس فن کی تھی؟ وہ تنقید کے اوپر تھی یا قصہ گوئی کے اوپر تھی، قصہ اور کہانی کے اوپر تھی؟ تو جواب دینا ہے کہ ان کی جو کتابیں تھیں وہ تنقید کی تھی، تنقید کے اوپر تھی۔ اور تنقیدی کتابیں جو ان کی مشہور و معروف ہے وہ چند یہاں پر لکھا گیا ہے، جو کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ تنقیدی تالیفات میں نمبر 1 جادہ اعتدال، نمبر 2 معیار و اقدار، نمبر 3 تشکیل جدید، اور اقبال اور عالمی ادب وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ بھی اور بھی کتابیں، لیکن یہاں پر مشہور کتابیں لکھی گئی۔ اب ان کا انتقال کب ہوا؟ ڈاکٹر عبدالمغنی کا انتقال پٹنہ میں ہوا۔ کب ہوا؟ 5 ستمبر 2006 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر عبدالمغنی کے متعلق یہ باتیں تھیں جو آپ کو بھی آئی سوال کے اندر پوچھا جائے گا۔ اس کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، اور آگے جو انہوں نے لکھے ہیں
ادب کی پہچان، اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ادب کے متعلق ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے۔ مختصر ترین سوالات، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ جواب دے دینا ڈاکٹر عبد المغنی۔ ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب دینا ہے کب؟ 1934 میں، کہاں؟ اورنگ آباد ضلع۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی 2 کتابوں کے نام لکھیے، لکھ دینا یہاں سے، جادہ اعتدال، معیار عقدہ۔ آپ کو چاروں میں سے 5 میں سے جو نام یاد ہو تو لکھ دینا۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ جواب دینا ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے شمس الہدیٰ میں تعلیم حاصل کی اور عالم کی سند وہیں سے حاصل کی۔ سند بولتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، عالم بولتے ہیں جو مولوی عالم ہوتے ہیں، مولانا عالم، اسی کو عالم بولتے ہیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنے ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ جواب دینا ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنے ملازمت کا آغاز پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج سے کیا۔ یہ مختصر ترین سوالات ہو گیا۔ آئیے مختصر سوالات کے اندر پہلا سوال ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقیدی نگار پر 5 جملے، نگاری پر 5 جملے لکھیے، جواب دینا ہے۔ اس کے اندر ڈاکٹر عبد المغنی جواب دینا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کا شمار صوبہ بہار کے اہم تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ ایک مخصوص تنقیدی اصول کو مقبول بنانے میں ڈاکٹر عبد المغنی کے خدمات کو فراموش یعنی بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے شعر و ادب کے متعدد اصناف کے بارے میں تنقیدی مطالعات پیش کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا جو خاص موضوع تھا وہ اقبال تھا، اور انہوں نے چند مشہور کتابیں جو لکھی ہیں تنقید کے اوپر، نمبر 1 جادہ اعتدال اور معیار عقدہ، تشکیل جدید، اقبال عالمی ادب وغیرہ۔ اس کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 2، ادب کی پہچان پر مختصر طور پر روشنی ڈالنا ہے، ہلکے پھلکے انداز میں جواب دینا ہے۔ زیر نصاب مضمون ادب کی پہچان میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی، اور نہ ہر ادب معیار کے معنی درمیانہ معیاری ہوتا ہے، بلکہ معیاری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فنکار یا ایک فن یا ایک فنی نمونے جسے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ اس کے موضوع یعنی وہ جو لکھا ہے، جو وضع کیا ہے، اور اس کے طریقے پر خصوصی توجہ دے، اور اس فنی نمونے کو پڑھنے کے بعد پڑھنے والا اپنے آپ کو خوش محسوس کرے، تب ایک تحریر کو ادبی تحریر کہا جا سکتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 3، ادب کے پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف لکھیں، جواب دینا ہے۔ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کی مختصر تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ ادب وہ تحریر ہے جس میں ایک فنکار نے موضوع کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اسلوب پر بھی خصوصی توجہ دی، یعنی اس کے جو لکھنے کا طریقہ ہے، بولنے کا طریقہ، اس پر بھی خصوصی توجہ دی، اور اس کو پڑھ کر پڑھنے والے کو نہ صرف خوشی حاصل ہو بلکہ آسودگی کا بھی احساس ہو، یعنی مکمل طور پر اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے ذریعے اس کے ذہنی و جسمانی تربیت بھی ہو، پڑھنے میں بھی مزہ آئے اور اس کا ذہنی اعتبار سے بھی اس کی تربیت ہو، اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کی کیا ہو؟ تربیت ہو۔ یہ مختصر سوالات کا 3 سوال کے جواب آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب طویل سوالات کے اندر چلتے ہیں۔ طویل سوالات کے اندر 2 سوال ہے۔ پہلا سوال جو ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی تنقید نگاری پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔ اس کے اندر جواب دینا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی ریاست بہار کے اہم ترین تنقید نگاروں میں سے ہیں، اور کلیم الدین احمد کے بعد تنقیدی نگار میں جو کام کیے ہیں اس میں نام جو آتا ہے وہ ڈاکٹر عبد المغنی کا آتا ہے۔ ڈاکٹر عبد المغنی نے شعر و ادب کے متعدد اصناف کے بارے میں اپنے مطالعات پیش کیے ہیں، اور انہوں نے تقریباً 20 کتابیں تالیف کی ہے، لکھی ہے، اور ان کا جو موضوع تھا وہ کیا تھا؟ اقبال تھا۔ وہ زندگی ادب کے حوالے سے ایک مخصوص تعمیری نظریے کے حامل تھے،
تنقید کے میدان میں ان کی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں جادہ اعتدال اور معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال عالمی ادب وغیرہ ملا جلا کے پڑھ کے لکھ دینا ہے۔ اب سب سے بھاری جو سوال ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنے طور پر لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا جواب بہت لمبا ہے لیکن مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سوال دیکھیے، ادب کے پہچان کے حوالے سے ادب کے متعلق سے مختلف نظریات بیان کیجیے۔ ادب کے پہچان کے حوالے سے ادب کے تعلق سے مختلف نظریات لکھی گئی ہے۔ پہلا نظریہ، ادب کے تعلق سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات، اخلاقیات، تاریخ، طبیعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے ادب ایک اسلوب یعنی طریقہ اور طرز بیان کا نام ہے جس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دراصل ادب ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے جس کا صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے۔ پیچھے بات آئی تھی کہ ادبیت کے ساتھ ایک اسلوب اور طرز بیان کا نام ہے جس کا کوئی خاص موضوع و مواد نہیں۔ یہاں بول رہے ہیں کہ صرف ایک خاص اسلوب ہی نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے، یعنی ادب کے کچھ مخصوص موضوعات ہیں جن کا اظہار کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے۔ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب کہلاتا ہے۔ تیسرا نظریہ دیکھیے، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کی ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں بلکہ ادب در حقیقت ایک خاص معیار کا نام ہے جو ادب کی کسی بھی حیت میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے۔ جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہوتا ہے۔ چوتھا نظریہ، ادبی حیت کی تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کا حامل ہو اور اس کے اندر تنقیدی حیات بھی پائی جائے، یعنی وہ مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا جائے، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، مواد کی ثقافت اور حیت کی لطافت بھی موجود ہو۔ یہ ادب کی پہچان کے حوالے سے ادب کے تعلق سے مختلف نظریات بیان کیے گئے 4 طریقے سے۔ یہ بھاری ہے لیکن کیا ہے کہ اپنے طور پر اسے یاد کرنا ہے۔ اردو ادب میں تنقیدی روایات کا جائزہ لیجیے۔ اردو ادب میں تنقید کی روایت اسی قدر قدیم ہے یعنی پرانی ہے جتنی دیگر اصناف کی روایت قدیم ہے، جیسے مضمون نگاری، قصہ گوئی۔ اسی طریقے سے تنقید بھی یہ پرانی ایک قسم ہے، یہ ایک اصناف ہے، کیونکہ اس کے نقوش تذکروں میں بھی نظر آتے ہیں، شعراء کے کلام پر بھی لکھے گئے تبصرے بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے اور اس کے اندر حالی نے نہ صرف شعر کی ماہیت کو بیان کیا بلکہ اس کے خامیوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ تنقید کے اندر تو نشاندہی کی جاتی ہے، تنقید کے اندر تو نقطہ چینی بھی کی جاتی ہے، اصلاح کے مشورے بھی دیے جاتے ہیں، اور اسی دور میں شبلی نے شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر لکھ کر تنقیدی نگاری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ کس نے؟ شبلی نے۔ حالی شبلی کے بعد لوگوں نے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی اور ڈاکٹر ابوالمغنی نے بھی اردو تنقید کو مزید ترقی دی اور ریاست بہار میں تنقیدی نگار میں ان کا اہم نام شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی مکمل۔ طویل سوالات، یہ تو بھاری ہے لیکن اگر یاد کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے نا۔ اور پھر آخر میں یہ کہیں گے کہ ہر وہ بچہ جو پڑھنے کے اندر کمزور ہے اسے چاہیے کہ کسی ایسے آدمی سے جو پڑھنا جانتا ہو اس سے 3 لائن 4 لائن پڑھنے کی کوشش کرے
اور پھر پڑھ کر اسی 3-4 لائن کو 3-4 مرتبہ دیکھ کر لکھے، اور دیکھنے کے بعد جب دیکھ کر وہ لکھ لے گا تو پھر اسی کے بعد پھر اس کو زبانی لکھنے کی کوشش کرے، تاکہ کچھ نہ کچھ اسے لکھنا بھی آ جائے اور کچھ نہ کچھ اسے پڑھنا بھی آ جائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کریں گے، ہماری باتوں کو مانیں گے، اور میں نے جو سمجھایا اس کے اندر کوئی کمی ہو تو آپ کامنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، میسیج کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو جو کمی اور کوتاہی اس کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور آخر میں یہ کہیں گے کہ ہماری ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسرے دوستوں تک پھیلائیں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے۔ فقط والسلام، پھر انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں۔